بسم اللہ الرحمن الرحیم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب درود السلام ذوق و شوق سے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک ہزارہ درود اس نے پیارے حبیب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ شافع روز جزا نبی رحمت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ دی آل آپ دے اصحاب پر حمد و نعت تو بعد اج دا دن یہ مہینہ بابرکت مہینہ ربیع الاول شریف میرے حضور دے میلاد دا مہینہ ہے ساڑھے نزدیک یہ مہینہ تمام مہینہ تو افضل ہے کہ اس مہینے وچ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کے آئے لہذا تمام احباب دوست اس بابرکت مہینے دے وچ حضور دا میلاد خوشی دا اظہار سب دے اوپر لازم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ جس نے اپنا محبوب آسان عطا فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنا محبوب عطا فرمایا یہ ایسا احسان ہے یاد رکھو اس احسان جیسا ویسے تو دے بہت احسان کسی احسان دا اس نے ذکر نہیں فرمایا لیکن اس احسان دا ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہوں نے اپنا محبوب عطا فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اگر
حضور اس صورت انسانی وچ تشریف نہ لے کے آندے کہ حضرت انسان کدی اشرف المخلوقات نہ بنتا. اگر حضور فرشتیاں وچ تشریف لے آندے تو فرشتے اشرف المخلوقات ہوندے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو اس صورت جو پیدا فرمایا کہ اس دا صدقہ ہے کہ سانو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا. پھر اس تو بعد عبادات ہیں. یاد رکھو اگر حضور دی محبت نہیں، حضور دا ادب نہیں، نماز نہیں، حضور دا ادب نہیں، روزہ نہیں، حضور دا ادب نہیں، حج نہیں، حضور دا ادب نہیں، زکوٰۃ نہیں، جتنے اعمال نے تمام اعمال تو پہلے حضور دا ادب ہے، باقی اعمال سارے بعد دے وچ. حضور دا ادب، حضور دی محبت، حضور دا عشق، حضور دی غلامی، یہ ساڑھے ایمان دا حصہ ہے. اگر حضور دی محبت نہیں ہے تو کوئی چیز قبول نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہے. آپ دیکھو صحابہ کرام نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حضور نے پوچھا کہ تینوں میرے دین اچ کیا پسند ہے؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ ان نظر الى وجہ رسول اللہ، اکھ صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے. اسی طرح تمام صحابہ نو دیکھو. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو کسی نے پوچھا حضور آپ نو حضور دے نال کتنی محبت ہے؟ تو مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی جان نالو زیادہ، اپنے مال نالو زیادہ، اپنی اولاد نالو زیادہ، حتیٰ فرمایا حتیٰ کہ جدو انسان نو انتہائی درجے دی پیاس قریب المرگ ہے، جس وقت موت دے قریب ہے، اس نو ٹھنڈا پانی جس طرح شربت پیش کیتا جاندہ ہے نا مرن دے وقت، پیاس دی انتہا دے وقت، فرما اس ٹھنڈے شربت نالوں بھی سانو حضور دے نال محبت زیادہ. اعلیٰ حضرت شیر نا شربت نہ دے نہ دے کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو کسے پرواہ شکر کی ہے. جنت نہ دے نہ دے کرے بات لطف سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و برگی ہے. لہذا حضور دی محبت، حضور دا عشق، حضور دا مہینہ بہت بڑا احسان ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا. اللہ فرمایا میرا محبوب کہہ دے جدو اللہ دا فضل اور اس دی رحمت ملے فلیفرحوا، فرحت خوشی دا اظہار. اے نہیں فرمایا فلیسجدوا سجدہ کیتے کرو، فلیعبدوا میری عبادت کیتے کرو، نہیں فلیفرحوا فرمایا خوشی دا اظہار کیتا کرو. واما بنعمت ربک فحدث. لہذا یہ مہینہ میرے حضور دے میلاد دا ہے. اپنے مکان سجاؤ، مسجدہ سجاؤ، خوشی دا اظہار کرو. رب خود فرماندہ پہ فلیفرحوا فرحت دا اظہار کرو. اور حضور دا ادب، حضور دی محبت یہ اصل ایمان ہے. اصل اس پاک کے فرمایا حضور فرماندے نے دمے آبت صفالے سگ بکوئے یار نوشی زن، مرا خوشتر بود زاں بادہ کان در جام جم باش. فرماندے کہ محبوب دی گلی دے کتے دا جھوٹا پیمنا میں عبدالقادر دے نزدیک جام جمشید نالو بھی افضل تے آلا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے منم خاک سرے کوئے محمد، منم خاک سرے کوئے محمد. فرمایا کہ میں یار دی گلی دی جو خاک ہے او ہاں اپنے آپ نو
وہ خاک تصور کرنا اور حضور دی جو منہ دے غلام ہیں، حضور دے جو زلفاں دے قیدی نے، میں انہاں دا بھی غلام ہاں۔ پھر فرماندے زمانہ در خیال لیلۃ القدر، حسن در بند گئے سوئے محمد۔ فرما زمانہ لیلۃ القدر دی تلاش دے وچ ہے اور اساں محبوب دی زلفاں دی تلاش دے وچ ہے، وہ دے گئے سوئاں دی تلاش دے وچ ہے۔ جس طرح بابا جامی فرمایا سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ فرماندن کاش یار دی کتے دا نا جامی ہوندا اور کدی کدی آپ دی زبان پہ میں مسکین دا نام آ جاتا ہوں۔ علی احمد صابر کلیری فرماندن احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، ہر دم رضائے جانا رضوان شدست مارا۔ فرما ساڑھے تے جنت دوزخ حرام ہے، یار دی رضا ہی ساڑھے واسطے جنت الفردوس رہا۔ تو میرے عزیز دوستو، میلاد شریف دا مہینہ، آج دا دن عرس میرے پیر دا، پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ السید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، مہینہ نبیان دے سردار دے ولادت دا، عرس پیران دے پیر دا، دربار میرے پیر دا، اتنیاں برکتاں مل گئیاں۔ اللہ رب العزت تھوڑے تے میرے نصیب دے وچ رکھیاں۔ اللہ رب العزت تھوڑا سب دا آونا قبول فرمائے۔ اور ایک چیز ہے کہ اسی ہر سال کوشش کرنے ہیں کہ پہلے تو زیادہ اچھا انتظام ہوئے، تھوڑے بہن دا، تھوڑے سمن دا، تھوڑے کھاون پیون دا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاندی ہے۔ تھوڑے تو انہاں کمیاں بیشیاں اے تکلیفاں، گھر والا آرام تو نہیں ہوتا، نہ بستر ملدے نہ اس طرح کھانا ملتا ہے مرضی دا، یہ جیڑا کچھ تھوڑا تکلیف اٹھانا ہے ایک ایک لمحہ، یہ تھوڑے گناہ دا کفارہ ہے۔ اور تھوڑے تو اسی اس محبت دی توقع رکھنے ہیں کہ جس شوق نال تسی اپنے پیر دے آستانے تے آندے ہو، جو امید لے کے آندے ہو، جو توکل بھروسہ، جو کاروبار یا جو دل دی نیک حاجات خواہشات ہیں، اللہ رب العزت وہ تھوڑے سب دیاں پوریاں فرمائے، اور اتھو دیاں جڑیاں تکلیفاں ہیں اے بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ دا کفارہ بنا دے۔ لہذا میرے پیر دا عرس ہے، حضور غوث اعظم سرکار آپ دی عظمت، آپ دی شان عرض کر سا کہ آپ مادری ولی اللہ ہے سن۔ آپ دی ولادت تو پہلے بڑے بڑے اولیاء کاملین، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، شیخ منصور رحمت، تمام نے بشارتاں دیتیاں۔ آپ دی پیدائش آپ دے والد نو آقا کریم رؤوف الرحیم خواب وچ ملے، فرمایا ابو صالح میرا بیٹا تینوں مبارک ہوئے کہ اللہ تینوں ایسا بیٹا عطا فرما رہا ہے جیڑا تیرا بھی بیٹا ہے تے میرا ہی بیٹا ہے۔ اللہ حضور خواب حضرت ابو صالح، حضور سرکار غوث پاک سرکار نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سعادت دے وچ، اور الحمدللہ ساڈا سلسلہ قادریہ اے اہل بیت اطہار دے نال منسلک ہے، حضور غوث پاک دے نال منسلک ہے، ایمان پاک دے نال اے سلسلہ منسلک ہے۔ میرے حضور دا ایک شعر ہے سائیں سردارن پاک دا، آپ فرمانے لکھا لکھے کی بات نہیں یہ دیکھا دیکھے کی بات ہے۔ فرمایا لکھن پڑھن والی گل نہیں، اے ویکھن تے لکھاون والی گل ہے، یہ ساڑی پڑھے ہوئی گل نہیں ہے۔ فرمایا اسا اپنے پیر نو ویکھیا، اس اپنے پیر نو ویکھیا، اس غوث پاک نو ویکھیا، اس مولا علی نو ویکھیا، مولا علی نے سونے مدنی نو ویکھیا، سونے مدنی نے خود خدا نو ویکھیا۔ لکھا لکھے کی بات نہیں یہ دیکھا دیکھے کی بات، جیسے دلہا دلہن مل گئے پھیکی پڑی برات۔ حضور سائیں سردارن پاک دا کرا۔ تو میرے دوستو، میرے پیر بھائیو، اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ
گھرانے دے نال محبت دا تعلق ہے، نسبت دا تعلق ہے، حضور دی آل دی محبت، آقا کریم دی محبت، وہ تو بہت اعلیٰ نے. ساڈے نزدیک حضور دے در دے رہن والے جڑے سگ نے، انہاں دے قدماں دی جیڑی دھوڑ ہے وہ بھی ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے. انہاں پتھراں تو لوکی نے جند وار دے، جنہ قدم چمے میری سرکار دے. اسی تو انہاں پتھراں نو ہی بوسے دینے ہیں جتھے میرے حضور دے قدم لگے نے. چے جائے کہ عظیم ہستیاں جنہ دے نال ساڈی نسبت، ساڈی بخشش دا ذریعہ، ساڈا وسیلہ ہے وہ ذاتاں. تو میرے دوستو، آپ سرکار کو پوچھے حضور تھانوں ولایت دا کدوں پتہ چلیا؟ فرمایا میں 4 سال دا جلے سکول جاواں نا تے فرشتے میرے اگوں چل دے ہن تے بچیاں نو آدیاں اللہ دے ولی واسطے جا خالی چھوڑ دیو. اب فرمایا میرے والد مینو قاری صاحب کو لے گئے کہ جی اس نو بسم اللہ پڑھاؤ. انہاں بسم اللہ شروع کیتی، میں ہمارے زبانی سنا دیتے. میرا والد پریشان، ابو صالح رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نہیں یہ تساں کتوں یاد کیتا ہے؟ میں تو آج بسم اللہ پڑھاونا ہے. فرمایا کہ میری ماں پڑھتی جانتی آئی، میں سندا رہا کام. فرمایا انہوں نے 18 سپارے یاد آن، وہ پڑھ دیاں میں وہ سارا یاد کر لیا. 4 سال دی عمر، یعنی ہر لمحہ آپ دی عظمت، آپ دی ولایت، آپ دا مرتبہ. ایک دفعہ حضرت خضر علیہ السلام آزمائش دی خاطر آ گئے. آپ نے پہچان، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی نالو فرمایا کہ تسی میرے نال نہیں رہ سکتے. آج میں عبد القادر آخدہ پیا اے خضر تو میرے نال نہیں رہ سکتا. آپ نے فرمایا اگر ویکھنا چاہتے ہو تو معرفت دا میدان موجود ہے، تسی بھی موجود ہو، میں بھی موجود ہاں، لیکن فرمایا یاد رکھو میں محمدی ہاں، میرا تیرے تے اوپر درجہ ہے. تو یہ آپ دی عظمت. ایک دفعہ دائی نے عرض کی تھی حضور بچپن میں تسی غائب ہو جاندے آئے تو چاند وچ لک جاندے آئے، کیا ایک کرامت ہون بھی تھوڑے کول ہے؟ آپ فرماندے بی بی او بچپنا آئی ہون عبد القادر شباب دے وچے، ہون ایو جائے لکھاں چاند میرے اندر چھپ جاندے نے بابا، لکھاں چاند میرے اندر چھپ جاندے، میں انہاں چ کے چھپ رہا. تو میرے دوستو ایسے پیر دے نال، ایسے بزرگان دین، سونا شیرن مائی، سونا کتب ماہی، جنہاں دے نام ساڑھے وظائف دے بھی شامل ہیں، انہاں دے نال ساڑھی نسبت ہے. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے ان یدئی علی مریدی کا السماء علی الارض. فرمایا میرا ہاتھ اس طرح ہے جس طرح زمین دے اوپر آسمان ہوتا ہے. فرمایا انا لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن. فرمایا کوئی گل نہیں میں ترکڑا جو تیرے نال ہاں. آپ فرمایا وہ شخص جنتی ہے جس نے مجھے دیکھا. فرمایا وہ شخص بھی جنتی ہے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. مریدی لا تخف وحشا فإنی عزوم قاتل اندل کی. ایک شخص حضور دا غلام آئی آیا عرض کی تھی حضور میں خواب وچ ویکھیا کہ میرا باپ جو ہے نا جہنم مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا وہ کدی آیا میرے کو؟ حضور نہیں. فرمایا کدی میرے در سے آیا؟ فرمایا نہیں. فرمایا یاد کر دی ایک یاد ہے کہ ایک دن اسی باپ بیٹا آپ دے اس گلی دے وچ گزرے ہیں تے میں اپنے باپ نو آکھیا ہے کہ یہ میرے پیر دا مدرسہ ہے، یہ اس دی خانقاہ ہے. اسے وقت دعا واسطے ہاتھ اٹھائے. فرمایا کہ جیڑا عبد القادر دی گلی چو گزر جاوے وہ محروم نہیں رہ سکدا. یہ عظمت ہے، انہاں پاکاں دی نسبت دا اے فیض ہے جیڑا تیرے تے میرے ہوتے ہیں، جنہاں دی نگہبانی دے نیچے اسی ہیں. ساڑھے تے صرف ایک واجب اور فرض ہے
کہ اساں انہاں دا طریقہ اپناونا ہے، انہاں دا رستہ اپناونا ہے، انہاں والے راہ دے اتے چلنا ہے۔ میرے پیر سائیں کرم حسین، سائیں شیر محمد، سائیں کتب مائی، حافظ مائی، جو سانو انہاں نے درس دیتا ہے اس درس نو اپنے سینے نہ لانا تے اودے اتے عمل کرنا ہے، تاں ساڈی کامیابی ہے۔ فقط مرید ہو جاونا اے عمل قبول نہیں ہے جب تک انہاں دے رستے اتے نہ چلیے، انہاں دا طریقہ نہ اپنائیے، انہاں دے والی صورت نہ اپنائیے۔ لہذا کوشش کرو صورت بھی اپنے پیر ورگی ہوئے، سیرت بھی اپنے شیخ ورگی ہوئے، قرآن مجید دی تلاوت ساڑیاں بیٹیاں دیاں جڑیاں اتھے آئیاں نے، ساڑے پرانے جتنے بزرگ ہیں بہت تہجد دی تاکید کرتے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ لہذا جنہ گھراں دے وچوں کلمے دی آواز اور ذکر دی آواز، تلاوت دی آواز، نماز جنہ گھراں پڑھی جاندی ہے، انہاں گھراں وچ نہ جادو ہوندا ہے، نہ انہاں گھراں وچ بیماری آندی ہے، نہ انہاں گھراں دے وچ بدبختی آندی ہے۔ یہ ساری بدبختی ساڈی اپنی پیدا کیتی۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ دے پیاراں دے راہ دے اتے چلنا، تسی اپنے گھر بار چھوڑ کے دور و دراز تو 20 ایک آدمی ساڑے انگلینڈ دے وچوں سپیشل عرس دے اتے حاضر ہونے واسطے، سعودیہ دے وچوں ساڑے پیر بھائی، جتھے دور و کراچی تو لے کے پشاور تک احباب، ساڑیاں بیٹیاں، بہناں، بزرگ سارے آئے نے۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے، اور سب تو زیادہ ساڑے شیخ سیدی و مرشدی حضور پیر سردار عالم انہاں خاص مہربانی اگے ہی فرما دے، مسکینہ ہوتے بادشاہ مہربانی کر دے، آپ مہربانی فرمائی۔ ساڑے صوبائی وزیر ہیں مار محمد اسلم بروانہ صاحب، مار سلطان سکندر، یہ ساڑے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہمیشہ تو لنگر پاک دی بہت خدمت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اس گھر دوتے برکتہ فرمائے، اور جتنے احباب سعادات گرامی ہیں ساڑے، یہ جتنے موجود ہیں سجے کھبے مشایخ عظام، علماء کرام، نعت خانان حضرات، جتنے پیر بھائی، مار خالص سرگانا ہی نہیں اخدم آئے بیٹھے چلو، وہ بھی ساڑے بھائی ہیں، ساڑے عزیز ہیں جناب، یہ پیر قاسم شاہ، پیر ناصر شاہ ستیانے تو ساڑے بڑے پیارے بھائی ہیں جناب، سارے ساڑے صاحب جیڑے شیخ میرے دے آستانے تے آئے نے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب دے صدقے اساں سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت سانو اپنے پیارے دے نقش قدم اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب ایک دفعہ سورت فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، دعا ہو سی، دعا تو بعد اتھے جماعت ہو سی، جماعت تو بعد تمام احباب نو اجازت ہے، پھر تسی بار بار مل سو، ہم تکلیف ہو سی، رش ہو سی، اگر کسے ملنا ہے تو لائن بنا کے ایک آ کے آدمی مل سکتا ہے، جھمگھٹا نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے پر گرو نہیں ہے، باہر نکلو تو آسانی نہ نکلو، لیکن ہونے یہ نہ ہوئے کہ اسی تو اذان دے بھی تو تسی سارے لبھو ہی کوئی نہ، سارے رل کے نماز برکت ہوندی ہے، جے رل کے سی نماز تے دعا منگنے ہیں نا جی، حدیث مبارکہ ہے، اگے علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اینا متحابون فی، قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کدھے نے وہ لوگ جڑے میری خاطر ایک دوے نال محبت کرتے ہیں، این المتجالسون فی، اینا متزاورون فی، حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ فرمائے گا میدان محشر وہ کدھے وہ لوگ نے جڑے میری خاطر رل کے باندھے ہیں، آج انہوں میں اپنے عرش دا سایہ دینا ہے جس تو علاوہ اور سایہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت سارے مل کے پڑھو اور دعا مانگو۔ دعا میرا سن تسی مہربانی یہ طرح تو سن لے بابے جناب اللہم صلی علی سیدنا سندنا و حبیبنا طبیبنا شفیعنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا غفور الرحیم، جو کلام پاک میرے ملک ہوئی، جو پڑھی، جو 3 دن اس سے مبارک لگا ہے، جو لنگر غوثیہ جاری رہا ہے، جو دور و نزدیک تو ساڑے بھائی، جو ساڑیاں دھیاں بہنا
عرص مبارک شریک ہوئے نے جو انہاں کلام پیش کیتا اس تمام دا ثواب 1,24,000 پیغمبر کے طفیل کر کے رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور منظور و مقبول فرمائے. حضور کے دست پاک کے طفیل کر کے میرے حضور کی پاک آل پاک حضور کے اصحاب خلفائے راشدین شہداء بدر احد کربلا تابعین تابعین کرام بالخصوص محبوب سبحانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرا حضور یہ اپنے غلاموں کا ارمغان عقیدت نذرانہ عقیدت قبول فرمائے. بس آپ کے دست پاک کے طفیل کر کے تمام سلاسل طریقت مشایخ عظام سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ویسیہ رضاکیہ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص میرے پیر سید قطب علی شاہ رحمت پیر محلوی حضرت سائیں شیر محمد گیلانی حضرت سید سردار علی شاہ اور خواجہ محمد عظیم کھریپڑ شریف رحمت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضرت خواجہ حافظ گل محمد میرے سیدی و مرشدی و مولائی اور خواجہ خواجگان قبلہ عالم منگانوی قبلہ پیر محمد کرم حسین رحمت اللہ تعالی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آباد یہ میں خواجہ غوث جلی کے شاداب یہ گلشن رہے کتب علی کے ہوں شاد چمن شیر محمد سے ولی کے شیروں پہ شرف رکھتے ہیں صد دل کی گلی کے. یا رب العالمین جتنے احباب میرے پیر دے آستانے تے آئے نے سب دی دلی مراداں پوریاں فرما بیماراں نو شفا عطا فرما بے اولاداں نو صالح اولاد عطا فرما بے روزگاراں دے رزق وچ برکت عطا فرما. یا رب العالمین ساڈے نو نہ ویکھ اپنے محبوب اپنے پیاراں نو ویکھ ساڈے گناہ دی مغفرت فرما ساڈے فرما اگلے گناہ ہی معاف فرما. یا الہ العالمین صدقہ اپنے حبیب دا کہ جتنے جھولی پھیلا کے تیری بارگاہ وچ اسی بیٹھے ہیں تیرے محبوب دے غلام ہیں یہ ساریاں جھولیاں نو بھر دے انہاں تے اپنی رحمت تے مغفرت فرما دے انہاں دے دلاں نو ایمان دے نال منور فرما دے انہاں دے دلاں دے وچ ذوق تے شوق بھر انہاں تمام نو نمازی بنا نیکی دی توفیق عطا فرما ذکر و فکر دی توفیق عطا فرما آخرت دی فکر دی توفیق عطا فرما ساڑھے دلان دے وچو دنیا دی محبت نکال اور آخرت دی محبت داخل فرما. الہی بحق محمد رسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. بنام کتب علی شیر محمد شاہ سردار بحق گل محمد کرم کن بر کرم یا اللہ یاری یار والی شالہ رہ قائم عمر تیک نہ پوے خطا بیلی صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ